أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ولا تلبسوا الحق اور نہ ملاؤ تم حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتموا الحق اور چھپاتے ہو تم حق کو وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 42 جو اس سے پہلے بھی تلاوت کی گئی۔ رب العالمین نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں شرک کی بہت مخالفت کی اور اس کی بہت تردید فرمائی، ایسے ہی بدعت اور اہل بدعت کی بھی بہت تردید فرمائی۔ شاید دین میں کسی چیز کی اتنی تردید نہ کی گئی ہو جتنی کہ شرک اور بدعت کی تردید کی گئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اصل دین جو ہے وہ اس وقت مٹتا ہے جب بدعت اپنا اصلی حلیہ سامنے کر کے غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک ہے سنت اور ایک ہے سنت کی ضد۔ سنت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، اور ضد اس طریقے کو مٹا کر اس کی جگہ کوئی نئی چیز لانا۔ اصل میں جہاں بھی کوئی بدعت آئے گی وہاں اگر گہرائی اور غور سے دیکھیں گے تو سنت کو وہاں مٹا کر اس بدعت کو لایا گیا ہے، کیونکہ بدعت اس سے دین کا اصلی حلیہ اور صحیح جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے، اور حق اور باطل اس کے درمیان کوئی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ دین کے مٹ جانے کے دو اصولی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کتمان حق، اور دوسرا تلبیس حق بالباطل۔ کتمان حق کہتے ہیں حق کو چھپانا، اور تلبیس حق اور باطل یعنی حق اور باطل کے درمیان ملاوٹ کر دینا۔ اسی ملاوٹ کی وجہ سے دین الہی لوگوں کی خواہشات کا شکار ہو کر رہ گیا اور ایک کھلونا بن گیا، جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ جس کا جی چاہا کسی چیز کو اپنی مرضی سے دین بنا دیا، اور جس کا جی چاہا اپنی مرضی سے اس کو دین سے نکال دیا۔ دین خواہشات کا نام نہیں، اور دین کوئی کھلونا نہیں، اعاذنا اللہ منہا، کہ ہم اس سے کھیلتے رہیں اور اپنے مفادات اور اپنی خواہشات اس سے پوری کرتے رہیں۔ اسی لیے کسی بھی معاملے میں ثواب یا عذاب اس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ ہی فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات بھی ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ دین اللہ ہی بناتا ہے، پیغمبر اور رسول دین بناتا نہیں ہے، بلکہ وہ دین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ دین صرف اللہ بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ دین بنائے یا اس میں اپنی مرضی کرے۔ بہت ساری قرآن مجید میں آیات ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ عرض بھی کی
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جب وہ طواف کر رہے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں نفل پڑھے جائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا، اور جو اللہ مجھے حکم نہیں دیتا وہ میں نہیں کرتا۔ تو رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ اتاری تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب تک حکم خداوندی نہیں آیا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بھی 2 نفل نہیں پڑھے۔ جب حکم خداوندی آیا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہاں 2 نفل پڑھے جائیں گے مقام ابراہیم پہ۔ تو بہرحال دین خواہشات کا نام نہیں ہے۔ آج کل مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا عالم اور مفتی اور کیا کیا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور عوام بیچاری اتنی سادہ ہے کہ دین کی معلومات نہیں، دین کا علم نہیں، اسی لیے وہ ان باتوں میں الجھ کر اصل اور غلط جو ہے اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال رب العالمین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ بنا کر بھیجا، یعنی حکم اللہ جل جلالہ کا ہوگا اور طریقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اپنی مرضی پر ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ فرما دیا کہ میرا جو حکم ہے اس کے لیے بہترین نمونہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا۔ اور آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ سے آخرت کی امید کرتا ہے اس کے لیے یہ بہترین نمونہ اسوہ حسنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ساتھ آگے فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے۔ دوسری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو پھر تمہیں ایک میری شرط ماننی پڑے گی، اس شرط کے بغیر میری محبت کا دعویٰ باطل ہوگا، اور وہ شرط کیا تھی فاتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ جب تم اتباع رسول اپنے اندر پیدا کرو گے تو میں انعام کیا دوں گا؟ یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، پیار، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو اتباع رسول پر چلے، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے، وہ وہابی بن جاتا ہے، اور جو بدعات پہ چلے وہ سنی بن جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عجیب ذہن بن گیا ہے۔ جیسے وہ ایک مثال ہے، بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دینے کا وقت تو نہیں ہوتا، کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور سامنے ایک کراڑ کی دکان تھی، تو اس سے وہ ادھارا سودا لیتے رہے۔ جب وہ سودا کچھ پیسے زیادہ بن گئے، 300-400 بن گیا، تو وہ کراڑ نے کہا کہ مولوی صاحب میرے پیسے دو۔ تو مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا جمعہ آنے دو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا تم کیسے پیسے مانگتے ہو۔ انہوں نے کہا جمعہ آتا پھرے گا، تم جانو تمہارا جمعہ جانے، مجھے تو میرے پیسے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جمعہ تو گزرنے دے، پھر میں تجھے پیسے دوں گا۔ اب جب جمعہ آیا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جو سامنے والا کراڑ ہے نا، یہ کراڑ نہیں ہے، یہ وابی ہے، لہذا وابیوں سے سودا نہیں لینا چاہیے۔ اب سارے لوگوں نے اس سے بائیکاٹ کر دیا اور اس سے سودا خریدنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے کہ وہ بیچارہ اتنا پریشانی کے عالم میں، اب وہ کچھ چیزیں دکان سے اٹھائیں، گھی، چاول، دال، چنے اور یہ چیزیں لیں، اور مولوی صاحب کی خدمت میں گیا کچھ پیسے بھی لے کر،
اور کہا مولوی صاحب یہ میں ہدیہ دیتا ہوں، پہلے والے بھی پیسے آپ کو چھوڑے، آپ مجھے کراڑ ہی رہنے دیں، مجھے وہابی نہ بنائیں۔ تو اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اگلا جمعہ آیا تو اب مولوی صاحب نے کہا کہ یہ وہابی نہیں ہے، یہ کراڑ ہی ہے، اس سے سودا لیا جائے۔ یہ جہالت کا جب عالم ہوگا تو کیا بنے گا؟ جو شخص کہتا ہے کہ تم عاشق رسول اپنے آپ کو کہلواتے ہو تو اتباع رسول کیوں نہیں؟ اپنی مرضی کیوں ہے؟ اپنی خواہشات کیوں ہیں؟ جو انسان بھی اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے وہ تباہی اور بربادی میں چلا جاتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ خواہشات پہ نہیں چلے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا اس کو جنت ملے گی۔ اور خوف خدا میں بھی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہوتا بلکہ صرف تقوی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے یہاں یہی بات سمجھائی۔ آگے رب العالمین نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کو، پیاری ذات کو ہمارے لیے ان کے ایک ایک طریقے کو پیارا طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال رب العالمین نے یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا، پہلا انعام کیا دوں گا؟ اتباع رسول، اتباع پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع کا۔ یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ دوسرا انعام کیا دوں گا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی اتباع رسول کے ساتھ یہ وعدے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جو لا ریب لا شک کتاب ہے، یہ سمجھ سے بالا تر چیزیں، جتنے بھی یہ اختلافات یا ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ان میں جو اختلاف کرنے والا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، لیکن عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہماری حالت جو ہے نا وہ یہود و نصارہ والی ہے۔ انہوں نے بھی دین کی اصل جو حالت تھی اس کو بدل کر اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے جن کے ساتھ ان کے دنیاوی مفادات وابستہ تھے۔ لوگ ان چیزوں کو لیتے تھے، جیسے آج ہمارے لوگ نماز کہتے نہیں جی، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ اتنی زکوٰۃ نہیں بنتی جتنا خرچ کرتے ہیں، جبکہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میت والا کسی کی کوئی بھی اس کے گھر سے کھانا نہ کھائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن تو چلو رشتہ دار برادری وغیرہ کر لیتے ہیں، تیسرے دن اسی کے گھر سے پک رہا ہے اور سارے کھا رہے ہیں۔ چودھری صاحب بھی کھا رہے ہیں، غریب نے تو جانا ہی جانا، چودھری صاحب بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ خواہشات کا نام دین نہیں ہے، دین ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے اس بہترین ایک نمونہ کی شکل میں دیا ہے۔ دوسرا، ہمیں اتباع اور اطاعت 2 چیزیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت اور اتباع۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی، جو اتباع اور اطاعت رسول میں چلے وہ تو گستاخ رسول، اور جو اس دین کا حلیہ بگاڑ کر خواہشات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے وہ عاشق رسول ہے اور وہ سنی بنا بیٹھا ہے۔ عجیب کیفیات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ سارا نتیجہ دین سے دوری کا ہے۔ تو بہرحال رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بہترین بات یعنی قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت پیارے آقا علیہ السلام کی ہدایت ہے جو آپ نے ارشاد فرما دی۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین چیز یہ بدعت ہے۔ محدث کہتے ہیں کسی نئی چیز کو شریعت میں داخل کرنا اور اس کو ثواب سمجھنا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ اصل میں کچھ ہے امور دین، کچھ ہے امور دنیا،
اور آج ان دونوں کو خلط ملط کر کے بہت نقصان کیا جا رہا ہے دین متین کا، دین حنیف کا۔ تو فرمایا کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم شریف میں یہاں تک حدیث ہے، لیکن آگے ابن ماجہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نسائی میں آگے جو فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی یعنی کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کیا ہے، اس کا انجام آگ ہے۔ تو بہرحال آج دین کو سمجھنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دنیا پہ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، رب العالمین کے احکامات، ان پہ ہماری محنت نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم گمراہی در گمراہی میں جا رہے ہیں۔ رب العالمین ہمیں سنت سے محبت نصیب فرمائے، صحیح سنی بنائے، اور اہل السنہ والجماعہ جو حدیث میں الملل والنحل حدیث کی کتاب ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ ناجی فرقہ کون سا ہے، جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امت میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو ایک ناجی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ناجی فرقہ ہے؟ تو وہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں الملل والنحل میں فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنہ والجماعہ یہ ناجی فرقہ ہوگا۔ اور اہل سنت سے مراد سنت والے اعمال، اور جماعت سے مراد صحابہ۔ یعنی کسی چیز میں آپ کا اختلاف ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ دیکھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اقوال، مختلف، آپ نے ایک موقع پہ ایک بات فرما دی، دوسرے موقع پہ دوسری، حالات کو سامنے رکھا، کچھ معجزات ہیں، کچھ حالات کو سامنے رکھا، کچھ کسی کی مجبوری کو سامنے رکھا۔ اب صحابہ کرام نے ان روایات کو نقل تو کیا ہے، لیکن صحابہ کا اگر عمل نہیں ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ صحابہ کا عمل یہ حجت ہے ہمارے لیے، اور جو صحابہ کے عمل کو چھوڑے گا وہ بھی تباہی اور بربادی میں چلا جائے گا۔ بہرحال اس پہ بات مزید چلے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آج پورا دین کا حلیہ جو ہے نا وہ مٹ چکا ہے، اور صحیح دین کی پہچان رہ نہیں گئی، اور قرآن اسی کی نفی کرتا ہے لا تلبس الحق بالباطل، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، آپس میں ان دوسرے کو ملاؤ مت، کیوں کہ یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اصل چیز کو جب تم مٹاؤ گے تو اس کی جگہ نقل کو لانا پڑے گا، اور نقل پہ جو جتنا زور دیا جا رہا ہے اصل پہ اتنی محنت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بالخصوص یہ دیہاتی ماحول میں کہ لوگ ان چیزوں پہ جن کو کہتے ہیں دین نہیں ہے، فراز سے ان کی اہمیت فضیلت زیادہ بیان کر رہے ہیں، اور جو اصل دین ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جو مولویوں کے مفادات کے کام ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو وہ سب سے آخری درجے میں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مستحب عمل ہے، یہ کل خانی ستا تیجا چالیسواں، یہ بریلوی حضرات کیا کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے۔ بھائی مستحب عمل کی تو تعریف امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس پہ تو یہ ثابت ہی نہیں آتا جو تم مستحب کہہ رہے ہو۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ وترکہ اخرى وما احبہ السلف، کہ جس کو آقا علیہ السلام نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو، اور بعد والوں نے اس کو اختیار کیا ہو۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ تعریف لکھی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ہمیں اپنے اکابر پہ بھی اعتماد نہیں، اور فتویٰ کوئی بھی مسلک کا ہے، خواہ بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، فتویٰ لے گا تو وہ شامی کو سامنے رکھ کر بیٹھا ہوگا، لیکن شامی کی بات سے، شامی نے جو تعریف کی امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے اتفاق نہیں ہو رہا۔ اور رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ قرآن نے کہا ہے، اور آپ کی اتباع، آپ کی پیروی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین ہمیں خرافات سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کچھ بات کی جائے گی۔
دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب